السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ معظم کی رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں رجب کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ویسے تو مسنون روزے ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو بھی رکھا کرتے تھے، ہر ہفتے کے اندر سوموار اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح محرم کی 9 اور 10 کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے تھے روزہ رکھنے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ امہات المؤمنین اپنے جو روزے ان کی کسی مجبوری کی وجہ سے رمضان المبارک کے اندر رہ جایا کرتے تھے تو وہ ان روزوں کے بدلے میں جو روزے رکھتی وہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر رکھا کرتی تھی، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں شعبان کے اندر جو اہمیت اللہ رب العزت نے رکھ دی، جو برکتیں اللہ رب العزت نے رکھ دی، وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے واجب تو نہیں ہیں، فرض بھی نہیں ہیں، اور ان کے دن مقرر بھی نہیں ہیں، تعداد کا تعین بھی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت کسی کو اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائیں، استطاعت عطا فرمائیں کہ وہ اس مہینے کے اندر اگر روزے رکھ سکتا ہو تو باقی عام دنوں کے مقابلے میں ماہ شعبان کے اندر روزے رکھنا زیادہ فضیلت کی اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے قبل شعبان کے اندر رمضان المبارک کی تیاری کے لیے جس طرح ہم فرائض کی ادائیگی سے پہلے سنتیں ادا کرتے ہیں، یہ بھی ایک وارم اپ کا سلسلہ ہے، اسی طرح ہم رمضان المبارک سے قبل شعبان المعظم کے مہینے کے اندر عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ تلاوت اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں روزوں کی بھی ترتیب بنانی چاہیے اور روزے ہمیں کثرت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ رب العزت ہمیں استطاعت عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔